کبھی بھی والدین کو دکھ نہ پہنچائیں، ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے. کبھی بھی وہ یہ کوشش کرے کہ زندگی میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو دکھ دینے سے بچیں، پریشان کرنے سے بچیں، ان کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرنے سے بچیں، ان کو ستانے سے بچیں، ان کو درد دینے سے بچیں. زندگی میں ہمیشہ اپنے والدین کو پریشان کرنے سے بچیں. یہ کوشش کرنا چاہیے جن کے والدین ابھی دنیا میں باحیات ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کے ساتھ بدکرداری کا معاملہ کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا کتنا کبیرہ گناہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت میں ذکر فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. صحابہ کرام سے بولتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کرام، اے میرے ساتھیوں، کیا میں تم کو بڑے سے بڑا گناہ آپ کو نہ بتاؤں؟ صرف بڑا گناہ نہیں بلکہ بڑے گناہوں سے بھی بڑھ کر گناہ میں آپ کو نہیں بتاؤں؟ ایسے معاملات اور ایسے نافرمانی کے تعلق سے جو عظیم سے عظیم تر نافرمانی ہے، کیا میں اس کے تعلق سے تمہیں باخبر نہیں کروں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے تو کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی برائیاں ہیں جن کو کرنے والا اکبر الکبائر میں ملوث ہوتا ہے، بڑے گناہوں سے بھی بڑھ کر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الاشراک باللہ، پہلا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا کسی کو ساجی بنانا، اللہ کا کسی کو ہمسر بنانا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر معاملات میں کسی کو اس کا ساجی بنانا، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے. اور دوسرا گناہ حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا. یہ دو گناہ ایسے ہیں جو اکبر الکبائر میں آتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے سے بڑھ کر گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہے. وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ رب العالمین ہم سے اس وقت ناراض ہو جاتا ہے جب ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا اگر ہمارے گھر کے اندر موجود ہماری بوڑھی ماں اور ہمارا بوڑھا باپ ہم سے ناراض ہے، ہم سے ناخوش ہے، ہم سے غیر مطمئن ہے. ایسا حالات اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رضامندی کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مغفرت کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور سہم جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو ناخوش کرتے ہیں. کتاب و سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی احادیثوں کا تذکرہ کیا ہے، ایسی ایسی آیتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ایسی ایسی وعیدیں سنائی ہیں نافرمان اولاد کے لیے. اگر ان وعیدوں کو سنا دیا جائے تو سہم جانا چاہیے ان لوگوں کو، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے ایسے افراد ہیں، تین قسم کے ایسے بدبخت لوگ ہیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اشخاص کی جانب نظر رحمت نہیں کرے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا تو ایسے بدبختوں کے ساتھ مغفرت کا معاملہ نہیں ہوگا، ایسے بدبختوں کے ساتھ رحم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بخشش کا کوئی معاملہ ایسے بدبختوں کے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین بدبختوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا العاق لوالدیہ، پہلا انسان ہے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنے والا، اپنے والدین کی شان میں گستاخی کرنے والا. اور دوسرا ہے ومدمن الخمر، ہمیشہ شراب کا عادی انسان، مسلسل شراب پینے والا، شراب کا عادی اور نشیڑی انسان.
نشے کا نشیڑی انسان، اور تیسرا والدیوس، ایک ایسا دیوس جو اپنے گھر میں برائی کو دیکھے، اپنی بہن بیٹیوں کو اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے اور اس کی زبان سے سمجھانے کے الفاظ نہ نکلے، اس کی زبان سے ڈانٹنے کے الفاظ نہ نکلے۔ یہ تین قسم کے ایسے افراد ہیں، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایسے تین بدبختوں کی جانب مغفرت کا معاملہ نہیں کرے گا، بخشش کا معاملہ نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور نسائی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، تین قسم کے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں کبھی داخلہ نصیب نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کبھی ان کو جنت میں داخلہ نہیں دے گا۔ وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلا بدبخت العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا۔ پہلی حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے کہا العاق لوالدیہ، اس حدیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے پہلا فرد ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرتا ہے، بے ادبی کا معاملہ کرتا ہے، گستاخی کا معاملہ کرتا ہے۔ ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی جنت میں داخلے کے لیے نہیں بھیجے گا۔ ایسے افراد کی جانب اللہ تبارک و تعالی نظر کرم بھی نہیں کرے گا، ان کے ساتھ بخشش کا معاملہ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ الغرض یہ ہے کہ دنیا میں بھی خسران اس کے ہاتھ میں آئے گی، اس دنیا سے جانے کے بعد جب آخرت کا معاملہ اس کے سامنے پیش آئے گا، اللہ کے سامنے محاسبہ کا وقت آئے گا، اللہ کے سامنے جب باری بینی کا وقت آئے گا، ایسے حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو رسوائی کے ساتھ جہنم کی آگ میں رسید کر دے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کو مقدر کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہا ہے، یہ بتانا چاہا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنا چاہیے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ ایک مرد ہوتا ہے، اس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کی جانب سے دی ہوئی تکلیفیں، اپنے بچے کی جانب سے دی ہوئی شکایتیں بہت جلد برداشت کر لیتا ہے، اللہ اسے قوت نصیب کرتا ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا نازک بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مزاج بڑا نرم رکھا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے ایسی شرارتیں پیش کریں، ہو سکتا ہے بعض ایسی شرارتیں ہوں، ہماری شرارتوں کی وجہ سے اس کا نازک دل ٹوٹ جائے، اس کا نرم دل پگھل جائے، اور ہمارے نازکی کی وجہ سے، ہماری بدبختی کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے گھر میں رہنے والی بوڑھی ماں کی آرزویں ٹوٹ جائیں، تمنائیں ٹوٹ جائیں، اس کی خواہشات کا شیرازہ بکھر جائے، اور بکھرنے کے وقت میں ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یاد رکھنا، شریعت نے ہم کو یہ سکھایا ہے، باپ سے زیادہ اپنی ماں کا خیال رکھنا، باپ سے زیادہ اپنی ماں کی شفقت کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوعاد وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال وإزاءة المال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے والدین اور خاص طور پر اپنی ماں کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ زندگی میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماں کا دل نہ ٹوٹنے پائے، ماں کی ممتا کا اختتام نہ ہونے پائے، ماں کو کبھی تکلیف مت دینا، ماں کو کبھی ستانا مت، ماں کو کبھی دکھ مت دینا، ماں کو کبھی دکھ کے راستے سے اور درد کے راستے سے مت گزارنا۔ یہ ماں کی ممتا کا خیال ہماری شریعت نے کیا ہے، اور اسی کے پس نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں ان دونوں کی گواہی دیتا ہوں، اور ساتھ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے